مولا نے تلوار روکی، وہ ٹھہرا، وہ واپس آیا. واپس آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے میں جانتا تھا کہ علی نہتے پہ وار نہیں کرتے. اللہ کو علی نہتے پہ وار نہیں کرتے، میں جانتا تھا. دیکھیں کافر تھا لیکن علی کو جانتا تھا، بچ گیا. کافر تھا لیکن علی کو پہچانتا تھا، بچ گیا. آیا کہا مولا مجھے اپنی تلوار دے دیں. اللہ اکبر، سنیے کا بھروسہ کیا ہے. کہا مولا مجھے اپنی تلوار دے دیں. تو اب مولا یہ بیان کر رہے ہیں کس سے؟ مسجد کوفہ میں اس شخص سے. اس نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تلوار دی؟ کہا میں نے دے دی. کہا کہ آپ اسلام کی سب سے اہم شخصیت تھے. توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ اسلام کی سب سے اہم شخصیت تھے، آپ نے کیا سوچ کر کے اسے تلوار دی؟ علی کا تاریخی جواب سنیے. کہا جو سوچ کے میں نے اسے تلوار دی اسی سوچ کا نام بھروسہ ہے. کہا اسی سوچ کا نام بھروسہ ہے. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ مولا اسی سوچ کا نام بھروسہ ہے. کیا سوچ تھی؟ اللہ اکبر، کیا سوچ تھی؟ میرا مولا کہتا ہے کہ میں سوچ یہ رہا تھا کہ میں علی اپنا کام تو کر نہیں رہا، میں کر رہا ہوں خدا کا کام. اب جب تک اس سے مجھے کام لینا ہے وہ مجھے زندہ رکھے گا. جب تک اس سے مجھے کام لینا ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے اسی بھروسے پر اسے تلوار دے دی. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جب تک اسے مجھے زندہ رکھنا ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے اس بھروسے پر اسے تلوار دے دی. بس ہم شیعان حیدر کرار کے لیے ایک پیغام ہے، ہم دنیا میں اپنے کام سے تو آئے نہیں. بھائی ایک ماں نے تمنا کی تھی میرے لال پہ روئے گا کون؟ اب اللہ کو ہم سے جب تک حسین حسین کرانا ہے کوئی مائی کا لال شیعوں کو مٹا نہیں سکتا. نعرے حیدری، علی، نعرے صفدری، علی، نعرے خیبری، علی، نعرے سلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اس نے مولا کائنات نے تلوار دے دی. دینے کے بعد اچھا جب تک اس کے پاس تلوار نہیں تھی مانگ رہا تھا. جیسے ہی تلوار آئی مسلح ہوا، مسلح کہتے ہیں اسلحہ ساتھ میں آ گیا اس کے پاس، ٹھیک ہے. جیسے ہی تلوار آئی ہاتھ میں اب اپنی اوقات پہ آیا. کہتا ہے اے علی اب تمہیں بچائے گا کون؟ کہتا ہے علی اب تمہیں بچائے گا کون؟ اب میرا مولا تاریخی فقرہ کہتا ہے تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ پھر کہتا ہے کون بچاتا ہے؟ کہا خدا بچاتا ہے. ایک مرتبہ اس نے وار کیا، تلوار ہوا میں رک گئی. اس نے وار کیا، تلوار ہوا میں رک گئی، فوراً رک گئی. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے بس مجھے ایسا ہی خدا چاہیے، بس مجھے ایسا ہی خدا چاہیے. ارے جملہ سن لیجئے، علی کہے تھے کافر کو مارنے، مار کے کفر کو آ گئے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کافر کو مارنے گئے تھے، کفر کو مار کر کے پلٹے، کلمہ پڑھایا اسے. جو ہے یہ علی ہیں جو تلوار چلائے تو کافر کو موت آئے، جو تلوار روکے تو کفر کو موت آئے. اللہ اکبر. جیسا باپ ویسا ہی بیٹا، جیسا دادا ویسا ہی پوتا. بس زیادہ رو میں واپس آتا ہوں. بھروسہ، توکل یہ کسی عام چیز کا نام نہیں ہے، یہ زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، یہ محسوس کرنے کا نام ہے. اسے محسوس کرنا چاہیے. اور اسلام خدا کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ کی ذات کے اوپر جتنا زیادہ یقین ہے، جتنا زیادہ بھروسہ ہے، وہ اتنا بڑا مسلمان ہے، وہ اتنا بڑا مومن ہے، وہ اتنا بڑا محب اہل بیت ہے. اس لیے یہ بات آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن واقعی میں جو علی کی شیعہ کی پہچان ہے وہ بہت بلند پہچان ہے. بے شک بے شک. ہم کو کہنے سے پہلے واقعی یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے لیے خود اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم شیعہ کہنے والے لائق ہیں یا نہیں.
انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. ایک سلوات پڑھیں. خدا کی ذات کے اوپر جو بھروسہ ہے، جو توکل ہے نا، اس دل میں تب اترتا ہے جب اس دل میں چھپی ہوئی دنیا نکل جاتی ہے. دنیا اور خدا دونوں ایک دل میں نہیں رہ سکتے. جب دنیا کی لالچ، جب اقتدار کی لالچ، جب دولت کی لالچ نکل جاتی ہے اس دل سے، تب وہ بھروسہ پیدا ہوتا ہے اس قلب کے اندر. شب عاشور حر نے عمر سعد سے کہا، بس ختم کرو 5 منٹ انشاءاللہ، ایسے ڈسکشنز بہت کم سننے کو ملتے ہیں. حر نے عمر سعد سے کہا، حر کون ہے؟ کسی صحابی کا بیٹا نہیں تھا، اہل بیت سے بہت زیادہ قربت بھی نہیں تھی، بہت زیادہ قریبی بھی نہیں تھا. مثال کے طور پہ جس طرح سے جناب سلمان تھے، جناب ہمارے یاسر تھے، اس طرح سے اتنا قریبی نہیں تھا. ایک شخص تھا، جانتا تھا اہل بیت کو. حر کا عہدہ، جب تک حر یزید کے لشکر میں تھا، حر کا عہدہ جو تھا وہ شمر سے اوپر تھا، عمر سعد سے نیچے تھا. یزید کے لشکر میں عمر سعد ٹاپ پہ تھا، اس کے بعد حر تھا، حر کے بعد شمر، پھر خلی، پھر اور بہت سارے. حر کہتا ہے غالباً مغربین کا وقت تھا کہ یہ وقت گزرا ہوگا، شب عاشور. حر عمر سعد کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے، عمر سعد تو صحابی رسول کا بیٹا ہے، میں تو صحابی کا بیٹا نہیں، تو صحابی رسول کا بیٹا ہے. کہاں تم معاویہ کے بیٹے کی دی ہوئی لالچ میں آ گیا؟ سنیے، بھروسہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نا، بھروسہ پیدا تب ہوتا ہے جب دنیا کی لالچ دل سے نکلتی ہے. پوچھتا ہے کہ، کہتا ہے وہ، تو صحابی کا بیٹا ہے، کہاں معاویہ کے بیٹے کی دی ہوئی لالچ میں آ گیا؟ کیوں نہ ایسا کریں کہ چلیں حسین کے پاس چلتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یہ سب کچھ، ساری دولت، اقتدار، ذرا سا جاگ جائیں گے میرے لیے پلیز، سب چھوڑ دیتے ہیں، چلتے ہیں حسین کے پاس. کیا ہوگا؟ 2 ہی صورت ہے، یا تو حسین ہمیں سزا دیں گے جس کے ہم مستحق ہیں، ہمیں ملنی چاہیے سزا، یا تو ہمیں معاف کر دیں گے. اس کے بعد ایک فقرہ کہتا ہے، اے عمر سعد، میں جتنا جانتا ہوں نا اس گھرانے کو، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حسین مجھے معاف کر دے. چل رہے. شمر سے کہتا ہے اور پلٹ کر کے کہ تو علی کے ساتھ رہ چکا ہے نا، جنگ نہروان تک شمر مولا علی کے لشکر میں تھا. یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں رہا ہے، جنگ نہروان تک مولا علی کے لشکر میں تھا، لیکن یہی اپنی آئیڈیالوجی اور دولت دنیا کی لالچ نے اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا. اور وہ تو ایک الگ سی بات ہے کہ وہ حرامزادہ تھا. خیر، کہتا ہے کہ کہاں تو کچھ نہیں ملے گا، چل حسین کی طرف چل جاتے ہیں. شمر کہتا ہے نہیں. ہمارے ساتھ تیار نہیں ہوا. اور نے کہا کہ دیکھ، حسین معاف کر دیں گے، کریم ابن کریم ہیں، میں جانتا ہوں معاف کر دیں گے. ہمارے ساتھ پلٹ کر کے کہتا ہے کہ جس طرح سے تجھے حسین معاف کر دے، شیطان بہکاتا کیسے، ایک ذرا سی غلطی آدمی کو کہاں تک لے کر کے جاتی ہے. استغفر اللہ، یہ ذرا سی غلطی نہیں تھی میں جو کہہ رہا ہوں، لیکن کیسا موقع ملتی ہے، مطلب زندگی کہاں پہ موقع دیتی ہے، اور ہلکا سا چوک اگر ہو گیا تو پھر کتنی زیادہ گہرائی میں جاتا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. انہوں نے کیا کہا تھا، ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں اس گھرانے میں یہ معاف کر دیں گے. ہمارے ساتھ پلٹ کر کے کہتا ہے کہ جس طرح سے حسین تجھے معاف کر دیں گے، محشر میں حسین کے نانا مجھے معاف کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ کس طرح سے شیطان بہکا رہا ہے اور یہ بہکاوے میں آ رہا ہے. میں آج حسین کے لشکر میں یہ سب چھوڑ کر نہ جاؤں. اور نے کہا نہیں، یہ تو غلطی کر رہا ہے. اگر تو نے حسین کو قتل کر دیا نا تو رسول اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے. یہ حر کہہ رہا تھا. ہمارے ساتھ کہہ رہا تھا نہیں، وہ معاف کر دیں. بہت دیر تک یہ بات چلتی رہی. نصف شب آ گیا اور تاریخ میں لکھا ہے کہ بہت سارے افسر تھے، بہت سارے سینئرز تھے، لیکن کسی کے اوپر حر کی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا.
عمر سعد پہ تھوڑا تھوڑا ہو رہا تھا، لیکن اندر سے اسے تخت و تاج کی لالچ کھینچ رہی تھی. سنیے، جس سے اس کا بھروسہ ٹوٹ رہا تھا، لالچ کھینچ رہی تھی، کھینچے جا رہی تھی. نصف شب گزری، حر نے ایک مرتبہ ٹھکرایا بات کو. ٹھکرانے کے بعد کہا تجھے جانا ہے جا، نہیں جانا ہے مت جا، میں تو چلا حسین کی طرف. اللہ اکبر. کہنے کے بعد حر اپنے خیمے میں آئے، اور جیسے ہی اپنے خیمے میں آئے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ حر دو زانو ہو کر کے بیٹھے اور اپنے گھٹنوں کے بیچ میں اپنا سر ڈال کر کے زارو خطار رونے لگے. زارو خطار رونے لگے، بہت روئے بہت روئے. حر کا غلام آیا، آنے کے بعد حر کی یہ حالت دیکھا، گھبرایا، گھبرا کر کے حر کے بھائی کے پاس گیا. جیسے ہی حر کے بھائی کے پاس گیا، جانے کے بعد کہتا ہے کہ حر کی طبیعت خراب ہے. بھائی ساتھ ہوا، بھائی نے کہا اس کو پانی پلاؤ. حر کے غلام نے پانی لیا، پانی لے کر کے حر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے حر پانی پی لے. حر نے پانی کو دیکھا، دیکھ کر کے فوراً کوزے کو زمین پہ پٹک دیا، اور پٹکنے کے بعد زارو خطار رونے لگا. جب یہ رونے لگا تو ایک مرتبہ حر کا بھائی کہتا ہے حر کیا تجھے عباس سے خوف آنے لگا؟ کیا تجھے عباس سے خوف آنے لگا؟ حر نے کہا نہیں، میں عباس سے خوف نہیں کھا رہا. اپنے بھائی کو لیا، کہا چل ذرا میرے ساتھ. حر کا جو خیمہ تھا نا، وہ امام حسین علیہ السلام کے خیام سے بہت قریب تھا، اور حر کی ڈیوٹی یہ تھی، اس چیز کے اوپر حر کو رکھا گیا تھا کہ حسین کے خیمے میں پانی نہ جانے پائے. 4000 کا لشکر حر کے انڈر میں تھا، 2000 کا لشکر مسلسل فرات پہ رہتا تھا، اور باقی 2000 کا لشکر فرات اور خیام حسینی کے درمیان میں رہتا تھا. حر کا خیمہ حسین کے خیمے سے نزدیک تھا. حر نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما، ہاتھ تھامنے کے بعد خیام حسینی کے تھوڑا قریب لے گیا. لے جانے کے بعد کہتا ہے بھائی ذرا کچھ آواز سننے کی کوشش کرو، کچھ آواز آ رہی تمہارے کان میں. ایک مرتبہ حر کا بھائی خاموش ہوا، اس نے غور کیا تو ایک آواز آ رہی تھی، التش التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. ایک مرتبہ حر کہتا ہے بھائی یہ جو آواز آ رہی ہے نا، یہ میری وجہ سے آ رہی ہے. یہ جو آواز آ رہی ہے نا، التش کی آواز، یہ میری وجہ سے آ رہی ہے. میں نے حسین کا راستہ روکا تھا، میں نے پانی بند کروایا تھا حسین کے اوپر، میں نے پانی بند کروایا تھا، اور میں حسین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حر کا جو بھائی تھا اس کو اتنی معرفت نہیں تھی، وہ کہنے لگا تجھے عباس چھوڑیں گے نہیں، اللہ اکبر، تجھے عباس معاف نہیں کریں گے. ایک مرتبہ حر کہتا ہے کہ یہ کریم ابن کریم ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جس نے اپنے قاتل کو شربت پلایا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے معاف کر دے گا. عزادارو، اتنا کہنے کے بعد صبح کا سورج نمودار ہوا، حر تیار ہوا. حر نے اپنے بیٹے کو بلایا، حر نے اپنے غلام کو بلایا، اپنے بیٹے سے کہتا ہے دیکھ میں کسی کے اوپر اختیار نہیں رکھتا، تو میرا ہاتھ باندھ دے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میں اپنے آقا کی خدمت میں ایک غلام، ایک مجرم بن کر کے جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حر نے ہاتھ بندھوائے، آنکھوں پہ پٹی بندھوائی. حمید ابن مسلم نے مختار سے کہا تھا اے مختار، جب حر حسین کی طرف چلا ہے نا تو ایک مرتبہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور جب حر بڑھنے لگا امام حسین کی طرف تو میں نے منظر دیکھا. مجھے تعجب اس بات پر نہیں ہوا کہ حر جا رہا ہے، مجھے تعجب اس بات پہ ہوا کہ حسین کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے. میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حسین کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، حسین کس طرح سے پیش آتے ہیں حر کے ساتھ. لیکن اے مختار، میں نے عجیب منظر دیکھا. مختار نے کہا حمید تو نے کیا دیکھا؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب حر آگے بڑھنے لگا، ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اکبر اٹھو جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو. اللہ اکبر، یہ کریم ابن کریم کا گھرانہ ہے. علی اکبر بڑے حر کا استقبال کیا، کہا عباس عباس دیکھو بھائی آ رہا ہے. اللہ اکبر. عزاداروں، حر کے بھائی کو فاطمہ کا لال اپنا بھائی کہہ کر کے مخاطب ہو رہا ہے، کہتا ہے میرا بھائی آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو. عزاداروں، اتنا کہنے کے بعد امام حسین بڑھے، حر کو اپنے گلے سے لگایا.
حمید ابن مسلم عجیب بات کہتا ہے اور ایک فقرہ ہے امام حسین علیہ السلام کا جو ہمیں بہت تقویت عطا کرتا ہے. میرا مولا کہتا ہے اے حر میں تجھ سے شرمندہ ہوں. اے حر میں تجھ سے شرمندہ ہوں. حر نے کہا مولا کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے حر جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے تجھے سیراب کیا تھا. اے حر آج تم مہمان بن کے آیا ہے. اے حر میرا خیمے میں پانی نہیں کہ میں تیری مہمانی کر سکوں. عزاداروں حر کو زیادہ دیر امام پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے. حر کو جنگ کی اجازت ملی. حر خیمے سے نکلے, مقتل میں آئے. عزاداروں جنگ کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد واپس آئے, اپنے بیٹے کو بھیجا. حر کا بیٹا زین سے گرا. جب حر کا بیٹا گرا نا تو حر دوڑے دوڑے اپنے بیٹے کی لاش پہ جب جانے لگا نا, ایک مرتبہ حسین حر سے پہلے پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا ہے حر کیا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ ہائے مولا کیا کہہ رہے ہو؟ مولا 3 پہر کے بعد ارے آپ کا بیٹا ارے فرس کی زین سے گرے گا, آپ کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہوگی, آپ تلاش کریں گے اے عرض کربلا میرا اکبر کدھر. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم.